السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جوازات کی طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کے متعلق ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا گیا سوال، فائنل ایگزٹ لگوایا، پاسپورٹ ایکسپائر واپسی کیسے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ کارکن اردو نیوز کی جانب سے بیشتر سوالات پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ہیں۔ اس بارے میں ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے، مطلع کر دیا جائے گا۔ کئی کارکن نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالات سے سوالات بھیجے ہیں۔ عابد خان پوچھتے ہیں، میرا خروج نہائی لگا ہوا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، کیا واپس جانے کے لیے نیا پاسپورٹ درکار ہوگا؟ اس کے جواب میں جوازات نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال ہنگامی حالت نافذ ہے، جس کے لیے ایوان شاہی سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کا کیس مختلف ہے۔ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے خروج نہائی کی مدت باقی ہے مگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے یا اگر آپ مکہ ریجن میں مقیم ہیں تو قونصلیٹ جدہ سے رجوع کریں اور پرانے پاسپورٹ میں ہی مدت بڑھانے کی درخواست دے دیں، کیونکہ اگر آپ نیا پاسپورٹ بناتے ہیں اس صورت میں 1 ماہ لگ سکتا ہے، اس لیے آپ پرانے پاسپورٹ کی مدت میں ہی توسیع کرا لیں۔ پرانے پاسپورٹ میں توسیع قونصلیٹ یا سفارت خانے میں ہی کی جاتی ہے۔ توسیع کے بعد آپ کفیل سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پر کی جانے والی توسیع کی نئی تاریخ مقیم یا آبشر سسٹم کے ذریعے جوازات کی مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کرا دے۔ پاسپورٹ میں توسیع کی مدت کا جوازات میں اندراج کرانے کے بعد آپ پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا خروج نہائی کارآمد ہے۔ شاہی احکامات کے تحت اس کی مدت میں خود کار توسیع بھی کی جا چکی ہے، آپ کو صرف پاسپورٹ کی مدت میں توسیع کرنی ہے۔ گلزار احمد نے دریافت کیا ہے کہ کفیل کی جانب سے میرے اقامے میں تجدید میں تاخیر ہوئی، جس پر جرمانہ بھی لگا دیا گیا ہے، کیا یہ جرمانہ مجھے ادا کرنا پڑے گا؟ مزید یہ کہ دوسری بار بھی اگر اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو جرمانہ کتنا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں سعودی عرب میں لیبر لا کے مطابق یعنی لیبر کے قانون کے مطابق آجر کی ذمہ داری کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں اقاموں کی تجدید بر وقت کرے۔ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر پہلے برس 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، اگر دوسرے سال بھی تاخیر سے تجدید کرائی جائے تو جرمانہ 1000 ریال ہوتا ہے، جبکہ تیسرے برس تاخیر پر سزا مملکت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ مذکورہ قانون کی روح سے یہ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامے کی بر وقت تجدید کرائے۔ اگر تاخیر آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی، اگر تجدید میں تاخیر کفیل کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار کفیل ہوگا۔ سعید احمد کا سوال لیوی فیس اہل خانہ کی ماہانہ فیس سے متعلق ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ میرا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو جائے گا، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں روزگار انتہائی مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے بچوں کی سالانہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں۔ اگر میں فائنل ایگزٹ لگاتا ہوں تو کیا بچوں کی فیس ادا کرنا ہوگی؟ جواب میں لیوی فیس جیسے عربی میں مقابل مالی للمرافقین کہا جاتا ہے، یہ فیس اس سال یعنی جولائی 2020 سے 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جائے گی۔ فیس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ فیس ہر فیملی ممبر کی ہوتی ہے، جب تک آپ پورے سال کی فیس ادا نہیں کرتے اقامہ تجدید ممکن نہیں۔ اگر آپ نے مستقل طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو اقامے کی مدت سے 1 ہفتہ قبل یعنی اگر آپ کا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ 5 یا 10 محرم کو فائنل ایگزٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 60 دن کی مدت ملتی ہے، اس دوران آپ بچوں کو فائنل ایگزٹ پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف فیملی کو بھیجنے کا ہے تو اس صورت میں آپ اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوگا جب تک آپ کی فیملی سعودی عرب سے نکل نہیں جاتی۔
فیملی ایگزٹ امیگریشن سے ہونے کے بعد ہی آپ کا اقامہ تجدید ہو سکے گا، جس پر ہونے والی تاخیر کا جرمانہ اگر پہلی بار ہوئی تو 500 ریال ادا کرنا ہوگا۔ اگر دوسری بار اگر فیملی کو 2 ماہ تک رکھتے ہیں تو اس حساب سے 2 ماہ کی لیوی فیس بھی شمار کی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نے فیملی کو مستقل طور پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تو اقامے کی مدت ختم ہونے سے پہلے بھیج دیں تاکہ جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو یہ تھے کچھ اہم سوالات جو جوازات کی طرف کیے گئے ہیں، تو ان کے جوابات تھے جوابات کی طرف سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جیسے کوئی اور سوالات ہوں گے تو ہم آپ کو اس چینل پر سوالات بھی شیئر کریں گے اور جوابات بھی شیئر کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔